بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ ٹورزم ایک بڑی انڈسٹری ہے۔ دنیا کے بہت سارے ممالک نے اپنے ملکوں کو ٹورزم کا ہب بنایا ہوا ہے، وہاں سے سالانہ وہ اربوں ڈالر کما رہے ہیں۔ صرف ایک سیر و تفریح جو ہے، وزٹ کرنا جو ہے، اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں ٹورزم کے لیے، ہوٹلنگ ہے، روڈوں کا انفراسٹرکچر ہے، ان پلیسز پہ جہاں ٹورسٹ جا رہا ہے وہاں تمام تر سہولیات کا ہونا، ان جگہوں کا نیٹ اینڈ کلین ہونا، ملک میں جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا بہتر ہونا، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس ملک کو باقاعدہ ایک انڈسٹری میں، ٹورزم انڈسٹری میں بدل دیتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ جو ہے سالانہ 150 ارب ڈالر جو ہے وہ سیر و سیاحت سے کما رہا ہے۔ برطانیہ جو ہے لگ بھگ 100 ارب ڈالر جو ہے وہ سیر و سیاحت سے کما رہا ہے۔ دبئی جو ہے 50 ارب ڈالر تک وہ پہنچ چکا ہے، جو صرف ایک ٹورزم انڈسٹری سے کما رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ملک میں کارخانے لگاتے ہیں، بڑی بڑی نامی گرامی جو ہے وہ کمپنیاں بناتے ہیں، ملک کا انفراسٹرکچر بہتر کرتے ہیں، ملک کی بڑی بڑی اچھی ایئر لائنز بناتے ہیں، تب آپ جو ہے وہ اربوں ڈالر منافع کمانا شروع کرتے ہیں۔ تو جو ملک صرف ایک اس ٹورزم کو انڈسٹری میں تبدیل کر دیتے ہیں، اس کو ہب بنا لیتے ہیں کہ پوری دنیا سے ٹورسٹ جو ہے وہ آپ کے ملک کو دیکھنے آئے، ایک تو وہاں کے کلچر، وہاں کے کھانوں، وہاں کی روایات، وہاں کے لوگوں کا پتہ چلتا ہے، پوری دنیا میں آپ کا نام روشن ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اس سے سالانہ اربوں ڈالر آپ کو ملتے ہیں۔ آئیے اب وطن عزیز کی ان ٹورزم انڈسٹری کو ایکسپلور کریں جو پوری دنیا میں شاید سوئٹزرلینڈ کو بھی پیچھے چھوڑتی ہیں۔ ہمارے جو شمالی علاقہ جات ہیں، نادرن ایریاز، گلگت، سوات اور دیگر ایسے خوبصورت ایریاز ہیں، وہ کسی بھی طرح یورپ سے کم نہیں ہیں۔ یورپ کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارا انفراسٹرکچر وہ خود بناتے ہیں۔ قدرت نے ٹھیک ہے ان ممالک کو کسی حد تک خوبصورتی سے بھی نوازا ہے، لیکن جو پاکستان کے اندر 4 موسم ہیں، شدید گرمی ہے، شدید سردی ہے، صحرا ہیں، دریا ہیں، جھیلیں ہیں، بلند و بالا دنیا کے پہاڑ ہیں، یہ بہت کم ممالک کے پاس ہیں۔ فرانس میں چلے جائیے تو انہوں نے ایک ایفل ٹاور خود سے کریٹ کیا ہے، اور پھر اسی کو دیکھنے پورے پیرس کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ لنڈن کے اندر جو ہے لنڈن آئی ہے، لنڈن کے جو برجز ہیں، خوبصورت مقامات ہیں، وہ انہوں نے سارے ڈیولپ کیے ہوئے ہیں، وہ نیچرل شاید کسی حد تک نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں آئیے میں آپ کو کمراٹ ویلی لے جاتا ہوں جو اپر دیس کا علاقہ ہے۔ ابھی حال ہی میں نے اپنے پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب کی ایک جو ہے وہ تقریر دیکھی کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی نے دوستوں میں سے بتایا کہ آپ کمراٹ کا جو ہے وہ دورہ کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر میں اپر دیر کا جو علاقہ ہے KPK میں، جب میں کمراٹ ویلی کو دیکھنے گیا تو جنت نظیر علاقہ ہے، میں بھول گیا اس علاقے کو دیکھ کے کہ سوئٹزرلینڈ تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں گلگت ہو، سوات ہو، ناران کان ہو، دیگر جھیل سیف الملوک ہو، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو دیکھنے والے کو اپنے سحر میں لے لیتی ہیں۔ آج ہم کیوں نہیں ان جگہوں کو یا ان علاقوں کو ایک ٹورزم کا ہب بنا سکے؟ روڈوں کا انفراسٹرکچر وہاں پہ ٹھیک نہیں ہے، ہوٹلنگ جو 5 سٹار 7 سٹار عالمی معیار کے ہیں وہ وہاں پر نہیں ہے، صفائی کا شاید اس قدر مناسب انتظام نہیں ہے، دیگر جو سہولیات ہیں جس میں ATM ہونی چاہیے، دیگر بازار اچھے ہونے چاہیے، اچھی سہولیات ہونی چاہیے کہ ٹورسٹ جب وہاں پہ آئے تو وہ اپنا تمام تر پیسہ لگائے، وہ وہاں کی لوکل بنی ہوئی اشیاء کو خریدے، جیسے کپڑا ہے، کاسمیٹکس ہے، جیولری ہے، دیگر چیزیں ہیں، تو یہ بھی آپ کا ایک کاروبار کھل جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ورلڈ وائڈ جو سٹینڈرڈ کے کھانے ہیں، ہوٹلنگ کی انڈسٹری بہت زیادہ جو ہے وہ فلرش کرنی چاہیے۔ آپ کا جو روڈ انفراسٹرکچر ہے وہ بہت بہتر ہونا چاہیے۔
اب جب سوشل میڈیا کا دور ہے، انسٹاگرام، یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ اور آپ کا جو ہے دیگر اس طرح کی اپلیکیشنز ہیں، اب جو بھی پاکستان سے ٹورسٹ جاتا ہے لوکل، تو وہ یقیناً وہاں پہ جب سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں تو وہ وہاں کی چھوٹی چھوٹی ویڈیو کلپس، تصاویر شیئر کرتے ہیں۔ شاید آج سے 10-20 سال پہلے یہ ٹرینڈ اتنا نہیں تھا، علاقے تو اپنی جگہ قائم دائم تھے، شاید اتنا ہم نے انہیں ایکسپلور نہیں کیا تھا، لیکن اب جب وہ ان علاقوں کی تصاویر، چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ علاقے پاکستان میں ہی موجود ہیں، کبھی ہم نے ادھر کا رخ کیوں نہیں کیا؟ جب مقامی سطح پر ابھی یہ علاقے ایکسپلور ہو رہے ہیں تو عالمی سطح پہ ہم نے کیوں نہیں ان کو جو ہے وہ پوری دنیا کو دکھانا کہ آئیے پاکستان ایک بہترین اور محفوظ ملک ہے۔ آپ پاکستان کو وزٹ کیجئے، آپ ہمارے شمالی علاقہ جات کو دیکھیں گے تو آپ یورپ کے یقیناً بہت سارے ممالک کو بھول جائیں گے۔ سوئٹزرلینڈ جس کی مثال میں دے رہا ہوں، اس کے اندر بھی خوبصورت دریا، آبشاریں، جھیلیں اور بڑا اس کا پہاڑ، ایک نیچرل انفراسٹرکچر ہے، لیکن اس انفراسٹرکچر سوئٹزرلینڈ کو اگر پاکستان کے نادرن ایریا سے کمپیئر کیا جائے تو میں آپ کو بڑے فرم بلیف سے کہتا ہوں کہ وہ علاقے سوئٹزرلینڈ کے پاکستان کی خوبصورتی کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی نے ہمارے صحرا دیکھنے ہیں تو ضرور وزٹ کریں، کسی نے سندھ کے اندر 50 سینٹی گریڈ کی گرمی دیکھنی ہے، ضرور وزٹ کریں، کسی نے 5 دریاؤں کو جس سے پنج آب بنا ہے، پنجاب پروونس ہمارا، اس کو دیکھنا ہے تو آئیے، کسی نے K2 کے پہاڑوں کو، برفیلے پہاڑوں کو دیکھنا ہے، دنیا کی بلند ترین چوٹیاں ماؤنٹ ایوریسٹ لائک اس طرح کی ہیں، تو اس طرح کی چیزوں کو دیکھنا ہے تو آئیے۔ اسی طرح جو شمالی علاقہ جات ہیں ان کے لیے آپ تشریف لائیں، لیکن حکومت وقت سے یہاں پہ میں اپیل کروں گا کہ ان تمام چیزوں کو ٹورزم انڈسٹری میں تبدیل کریں، انہیں ایک ہب بنائیں کہ پوری دنیا سے جب ٹورسٹ آئے تو ہم بھی سالانہ اربوں ڈالر کما سکتے ہیں۔ ہمارے جتنے شمالی علاقہ جات ہیں، سوات ہے، ناران، کاغان، گلگت اور اس سے دیگر جو ہے جڑے ہوئے علاقے ہیں، ان کو ہم باقاعدہ ایک انڈسٹری کی شکل دے سکتے ہیں۔ بنیادی چیزیں جو ہیں جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا، روڈ انفراسٹرکچر بہتر ہونے چاہیے، ہوٹلز انٹرنیشنل معیار کے ہونے چاہیے، وہاں پہ تمام تر سہولیات جو بنیادی سہولیات کہلاتی ہیں وہ بڑی بہترین ہونی چاہیے۔ تو پھر پیچھے رہ جاتا ہے کہ آپ کا جو ٹورزم کا ایک ادارہ ہے ملک کا، وہ اسے پوری دنیا میں جو ہے وہ مشہور کرے، اور پھر جب آپ ٹورزم کی انڈسٹری کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں تو کئی چھوٹے چھوٹے پیکیجز دینے پڑتے ہیں، جیسے ہوٹل بہت سستے اور رعایتی قیمتوں پہ مل رہے ہیں، ایئر لائنز جو ہیں پورے یورپ سے جو پاکستان کے لیے آپریٹ کریں یا PIA آپریٹ کرے، اس کے اندر آپ کو خصوصی کنسیشن دینا پڑے گی۔ اس کے علاوہ جو آپ وہاں پر ان علاقوں میں جتنے اپنے بازار قائم کریں گے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ہوں، وہاں پہ دنیا کی ہر چیز موجود ہو، کپڑا، جیولری، کاسمیٹکس، دیگر اشیاء، موبائل، کرنسی ایکسچینج، اس طرح کی بہت ساری بنیادی چیزیں ہیں، سہولتیں ہیں جو آپ کو دینی پڑیں گی۔ تو آج کی یہ ویڈیو دوستو اس لیے ہے کہ وہ ممالک جن کا ابتدا میں نے ذکر کیا، انہوں نے صرف اس طرف توجہ دی اور سیر و سیاحت کو، ٹورزم کو اتنا پھیلایا کہ اس کو ایک انڈسٹری بنا لی، جیسے دبئی ہے، جیسے برطانیہ ہے، فرانس ہے، امریکہ ہے، جرمنی ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، یہ وہ سیر و سیاحت کے ہب بنے ہوئے ہیں۔ صرف ایک لندن کو دیکھنے سالانہ 7 سے 8 کروڑ لوگ پوری دنیا سے UK کا ٹریول کرتے ہیں، وہ لندن شہر کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی ثقافت کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی 300 سال پرانی عمارات کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس شہر کے کلچر کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ صرف لندن کے اندر جو ہے وہ لگ بھگ 300 زبانیں بولی جاتی ہیں، ملٹی کلچرل جو ہے وہ ایک معاشرہ ہے، مختلف پوری دنیا کے رسم و رواج، کلچر، جیسے کپڑے پہننا، کھانے کھانا،
تمام ثقافتوں کو جب ایک جگہ پہ آپ اکٹھا کرتے ہیں تو پھر وہ ایٹومیٹکلی بڑا مشہور ہو جاتا ہے۔ رہ گئی بات پاکستان کی، یہاں کے لوگ بہت پیار کرنے والے ہیں، آپ سے بہت محبت دینے والے ہیں، ہمارے کھانے جو ٹریڈیشنل فوڈ ہیں پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو یہاں کے مختلف موسم ہیں وہ میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو شادی بیاہ کے کلچر ہیں، جو دیگر اس طرح کے رسم و رواج ہیں، ان کو آپ کو بڑا قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ جیسے پولو وہاں پر کھیلی جاتی ہے، شندور میلہ جو لگتا ہے، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ٹورسٹ یہاں پاکستان آتے ہیں، ان علاقوں کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یورپ شاید ابھی بہت پیچھے ہے، آپ کے پاس وہ خوبصورتی ہے جو ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ ایک کافی بڑی تعداد میں جو فارنرز ہیں وہ ہمارے شمالی علاقہ جات کا رخ کرتے ہیں، لیکن جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ ہم نے پوری دنیا کو بھی جو ہے وہ اس طرح ٹورزم کو متعارف نہیں کرایا، اپنے ملک کی جو ٹورزم انڈسٹری ہے اس کو ابھی اب نہیں بنایا۔ دنیا کے ان تمام ممالک سے ہم نے مقابلہ کرنا ہے، پوری دنیا کو انوائٹ کرنا ہے، آئیں دیکھیں، ہمارا وطن عزیز کسی سے بھی کم نہیں ہے۔ تو دوستو اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔